شیر کٹکھڑے سے کھولا گیا، ایک چھلانگ لگایا تھا کہ آن کی آن میں گائے پر حملہ آور ہو جاتا، وہ پہنچ ہی نہ پایا تھا کہ دربار غوث کا وہ کتا شیر کا گلا پہلے پکڑ لیا، اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ شیر نے دم نہ توڑ دیا۔ دیکھتے دیکھتے شیر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ادھر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے اس سرکار غوث اعظم کے دربار میں پلنے والے کتے کے واقعے پر، تو آپ قلم چلاتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ گئی آپ کی کفالت بھی کی گئی، لیکن میرے دوستوں میرے عزیزوں اس دور کو یاد کرو جب دربار غوثیت میں لنگر پکا کرتا تھا، دور دراز سے یتیم غریب مسکین اور زائرین آتے تھے، لنگر غوث اعظم کو کھا لیتے تھے، کھانے کے بعد جو تھکاوٹ تھی وہ دور ہو جایا کرتی تھی، جو کمزور تھے وہ تندرست و توانا ہو جایا کرتے تھے، جو بھٹکے ہوئے رہتے تھے راہ راست پر لگ جایا کرتے تھے، جن کی نیا ڈگمگ رہتی تھی وہ سیدھے سیدھے چلنے لگتی تھی، جو کسی طرح دنیا میں بیزار ہو جاتے تھے لنگر غوث اعظم کو کھانے کے بعد میں صراط مستقیم کو پا لیا کرتے تھے۔ اے ٹونگا کے مسلمانوں سنو سنو، غوث اعظم کے لنگر کو کھانے والا اسی دربار غوثیت میں ایک کتا ہے جو دربار غوثیت میں رہتا ہے، اس لنگر کا جو کچھ بھی بچا کھوچا کھانا لوگ کنارے میں ڈال دیتے ہیں اسے کھاتا ہے، اپنی زندگی کو گزر بسر کرتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر لنگر یہاں پر پکتا رہا تو کھاتے کھاتے میری زندگی پار ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لنگر غوث اعظم کو کھا کھا کر کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کتا جو دربار غوثیت میں پل رہا ہے، لنگر غوث اعظم کا بچا کھوچا جو لوگ ڈال دیتے تھے اسے کھا لیتا تھا، لیکن اس کے بوٹی نہیں، اس کے جو ہے گوشت پوشت نہیں، لاگر کمزور ہے، وہی کتا ہے کہ جب دربار غوثیت میں چیلنج کیا گیا کہ عبد القادر جیلانی میں شیر پہ سوار ہو کر کے ایک بزرگ آئے تھے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں، پیروں کے پیر کی بارگاہ میں، دستگیروں کے دستگیر کی بارگاہ میں، غوث الثقلین کی بارگاہ میں، تمام ولیوں کے سردار کی بارگاہ میں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے، بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے، قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری عبدالرشید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمیں جن کے تلوے کا جواب نہیں تو ان کا جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تو جب تلوے کا معاملہ یہ ہے کہ تمام اولیاء کی گردنیں ان کے تلووں کے آگے کھم ہو جائے، جھک جائے، تو جب ان کے تلوے تک تمام اولیاء پہنچتے ہیں تو غوث اعظم کے سر کا جواب کہاں سے ہوگا؟ اب مجھے کہنے دیا جائے کہ جب ان کے گدھا بھر دیتے ہیں ہمیشہ حاملے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ واہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیں بھائی، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آپ لوگ بھی، کم سے کم اس محفل کا کچھ آشیرواد لے کر کے جائیں، ہم لوگ کچھ ثواب لے کر کے جائیں۔ آئیے، غوث اعظم کی محفل وہ ہے کہ غوث اعظم کے دربار سے چھوڑیے، ان کے علاقے کے قریب سے اگر کوئی محبت سے گزر جایا کرتا تھا تو اللہ اسے بھی شرف حاصل کر دیا کرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے علاقے کے قریب سے گزرنے والا اگر ادب کے ساتھ گزرا ہے تو اللہ بھی اس پر رحمت نازل کر دیا کرتا تھا، اس کے بگڑے ہوئے مقدر سوار دیے کرتے تھے، اس کے بگڑے نصیبہ سمر جایا کرتے تھے۔ تو اے میرے دوستوں، یہ غوث اعظم کی محفل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو،
पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं इस बात को कह दिया कि आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम और आप खाए और पिए चले गए, 200-400 लोगों का तो खाना आपने किया ही था, लेकिन खाने में तादाद गिनी गई है। आप प्लेटें लाए होंगे, वो गिने होंगे, आप प्लेट से अंदाजा लगा लेंगे कितने लोगों ने खाना खाया। ऐ मेरे दोस्त बुजुर्गों, क्या हम सिर्फ खाने तक ही महदूद हैं? क्या हम खाने तक ही जो है मोहब्बत रखते हैं? क्या खाने तक ही अब्दुल रशीद से हमारा रिश्ता है, हमारी दोस्ती है, हमारा ताल्लुकात है? अगर आपकी खाने तक ही जो है ताल्लुकात है, खाने तक ही आपकी जो है यारी बनी हुई है, तो आपको मेरे दोस्तों बुजुर्गों एक पैगाम ये अब्दुल रशीद कादरी दे करके जाएगा कि आप खाने पीने से सिर्फ ताल्लुक रखते हैं, खाने तक ही ताल्लुक रखते हैं, आप उनसे फायदा उठाने तक ही ताल्लुक रखते हैं, तो ये आपका ताल्लुक कोई ताल्लुक ना होगा। हमें ईमान वाले से, मुसलमान से, मोमिन से इसलिए ताल्लुक रखो कि वो अल्लाह से ताल्लुक रखता है, नबी के महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ताल्लुक रखता है, और महबूब के महबूब महबूबे सुभानी, कुतुबे रब्बानी, पीरे लासानी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत रखता है। इसलिए तू उनसे मोहब्बत रखता है तो हम तुमसे मोहब्बत रखते हैं। इसलिए मोहब्बत ना रखो कि यार शादी करेगा तो खाना खिला देगा, दावत आ जाएगी, इसलिए मोहब्बत ना करो कि 11वीं करेगा तो बिरयानी खिलाएगा। नहीं नहीं, ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मोहब्बत तुम्हारी फर्जी होगी। अगर इस तरह की मोहब्बत होगी कि मैं यार उनसे इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि मेरा दोस्त 11वीं करता है, मैं भी गौसे आजम की 11वीं में जाया करूंगा, मैं भी 11वीं शरीफ में उलमा तकरीर करने आते हैं, उनकी तकरीरों को सुनूंगा, सुनने के बाद ये कोशिश करके आओ कि उन तकरीरों पर, उन बयानात पर, कुरान हदीस के जुमलों पर अमल करूंगा, और अमल करके अपनी दुनिया भी संवार लूंगा, अपनी आखिरत भी संवार लूंगा। वो कुत्ता मैं जो अर्ज कर रहा था, जिस तरह हम और आप प्लेटें भर भर कर खाए ना, उसको एक एक प्लेट नहीं, हमें जो कूड़े करकट में डाल दिया करते थे उसे खाया करता था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक बुजुर्ग हैं जो गौसे आज़म के हयाते तैयबा में जिनका नाम हजरत शेख जाम है। क्या शेख जाम अपने वक्त के बहुत बड़े औली हैं। वो शेर की सवारी करते थे। क्या करते थे? शेर की सवारी करते थे हजरत शेख जाम, और उनका लक़ब है जिंदा फील। क्या फील माने हाथी। आपने वो कुरान की वो सूरत पढ़ी है ना, अलम तरा की, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील, यानी फील के माने हाथी। हजरत मोहतरम वो हजरत शेख जाम है। जब आपने देखा कि बगदाद में एक बच्चा पैदा हुआ है जो माँ के पेट से आया है तो रोजा रख कर के आया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दुनिया में कदम रखा है, दुनिया में कदम रखा है तो हाफिज कुरान बन करके आया है। आपने सुना कि अब वो रोजा रखता है, रात में सहरी करता है, माँ का दूध पीता है, दिन भर रोजा रखता है, माह रमजान का दिन है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपकी शोहरत और आपकी विलायत का चर्चा आसमानों पर बुलंद होने लगा। वही फरिश्ते जब दुनिया में आपकी विलायत का चर्चा करने लगे, आपका डंका बजने लगा, तो आप आइए आला हजरत से पूछिए कि फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेदा तेरा नारे तकबीर, मर्तबा ए गौसे वाला तेरा तकबीर, वो अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे या रिसाला, रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका शोहरा हो रहा है, आप के चर्चे बढ़ रहे हैं, आपकी विलायत का डंका बज रहा है, हर वली आ रहा है आपसे फैज लेने के लिए, वक्त का कुतुब आ रहा है आपसे फैज पाने के लिए, और आगे चलिए बड़े बड़े अख्ताब आ रहे हैं आपसे फैज पाने के लिए। क्यों कि अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया था, गौसे आजम को वो मकाम अता किया है कि अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि ए मेरे महबूब, तुम तो मेरे महबूब हो, तुम्हारा महबूब कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ए मौला, मैं तेरा महबूब हूँ, आने वाले वक्त में बगदाद मुकद्दस में मेरा महबूब पैदा होगा, सुभान अल्लाह सुभान जिसका अल्लाह, नाम अब्दुल कादिर होगा, जिसका नाम गौसे आजम होगा, जिसका नाम वक्त के गौसे आजम लोग कहेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपकी विलायत का चर्चा बढ़ रहा है, आपकी विलायत का शोरा हो रहा है। आइए सुनते चलिए। अब आपकी विलायत का चर्चा सुनकर हजरत शेख जाम शेर की सवारी पर चढ़कर
کے آپ آئے ہیں اس لیے کہ میں بھی وقت کے غوث کی زیارت کروں، میں بھی ان سے فیوز و برکات حاصل کروں، میں بھی ان سے کچھ جو ہے میں بھی ان سے کچھ حصہ لے لوں، تاکہ اللہ مجھے بھی کل میدان محشر میں ان کے وقت کے ولیوں میں میری بھی گنتی ہو جائے۔ حضرات محترم، لیکن انسانی فطرت یہ تھی کہ آپ جب چلے ہیں تو دل میں خیال یہ تھا کہ یار دیکھوں تو کیسے غوث اعظم ہے۔ فطرت یہ انسانی ہے کہ دیکھوں کہ اتنا بڑا شہرہ ہو رہا ہے، اتنا چرچا ہو رہا ہے، ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں کیسے غوث اعظم یہ چلے ہیں۔ آخر میں ان قریب آپ کے خانقاہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ کچھ فاصلے پر آپ نے اپنا قافلہ روکا، ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ غوث اعظم سے کہہ دو، پیرانے پیر سے کہہ دو، وقت کے دستگیر سے کہہ دو کہ شیخ جام آئے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، لیکن ان کی سواری جس سواری پہ چڑھ کے آئے ہیں وہ سواری بہت تھک چکی ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہے، تو میری عیادت اور میری خاطری تواضع، میری مہمان نوازی بعد میں، میری سواری جس سے سوار ہو کر کے چلتا ہوں، جو مجھے منزل پار کراتی ہے، وہ بہت بھوکی ہے، اس کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء بیان فرماتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں کتابوں میں، تاریخ یہ لکھی جاتی ہے کہ مرید جاتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں، وہ عرض کرتا ہے یا غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے ہیں جن کا نام شیخ جام ہے، وہ شیر کی سواری کرتے ہیں اور وہ شیر پر چڑھ کر کے آئے ہیں، ان کے شیر کے لیے کچھ ناشتہ بھیجوا دیجئے، وہ بھوکا ہے اور اس کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم سمجھ گئے کہ شیر گھاس تو کھاتا نہیں ہے، بریانی تو کھاتا نہیں ہے، شاکاہاری تو کھاتا نہیں ہے، اگر کھاتا ہے تو یہ ماساہاری ہے، ماس ہی کھائے گا۔ کہا تھا کہ وہ دربار غوثیت میں جب یہ پیغام پہنچا شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں، جب شیخ جام رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید پہنچتے ہیں تو یہ کہتے ہیں حضور آپ کا مہمان ہے، اس مہمان کی سواری بھوکی ہے، اس کے لیے ناشتہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے استبل میں پلنے والی ایک گائے ہے، ان کے سواری کے ناشتے میں پیش کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہی کتا جو ٹکڑوں پل پل رہا تھا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر میں سمجھے کہ گائے کو لے کر کے مریدوں نے چلے، اور اس لیے کہ شیر بھوکا ہے اور وہ گھاس چرتا نہیں ہے، بھوسا کھاتا نہیں ہے، سانی کھاتا نہیں ہے، دانا کھاتا نہیں ہے، پکا پکایا کھانا کھاتا نہیں، بریانی کھاتا نہیں، کھائے گا تو اسے تازی ماس چاہیے، اور کیونکہ وہی اس کا بھوجن ہے، وہی اس کا لقمہ ہے، وہی اس کا کھانا ہے، وہی اس کا ناشتہ ہے، وہی اس کے کھانے کی چیز ہے، وہی اس کے لیے غذا ہے۔ گائے چلی ہے، ادھر یہ کتا جو ٹکڑوں پر پل رہا تھا یہ کیا دیکھتا ہے؟ یہ کیا دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کا ٹکڑا بہت دن سے کھایا ہوں، غوث اعظم کے دربار میں بہت دن سے پل رہا ہوں، ان کے ٹکڑے کو کھا کھا کر میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہوں، آج موقع اچھا ہے کہ نمک کا حق ادا ہو جائے، موقع اچھا ہے کہ نمک کا حق ادا ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو کسی کا کھاتا ہے وہ اسی کا گاتا ہے۔ حق ہے۔ آج جتنی کالونیاں بنی ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے مودی جی نے دیا، مودی جی نے دیا، مودی جی، کیونکہ انہوں نے دیا اس لیے لوگ گا رہے ہیں۔ تو اس وقت کتا بھی غوث اعظم کا کھا رہا تھا تو وہ ان کا ہی گانے کے لیے اب تیار ہو گیا کہ غوث اعظم میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، غوث الاعظم میرے پاس وہ ہمت نہیں ہے، غوث الاعظم میرے پاس روح میں وہ طاقت نہیں ہے، لیکن آپ نظر کرم فرما دیں تو آج شیر سے مقابلہ میں کرنے جا رہا ہوں، آج شیر کو اوقات میں لا دوں گا، لیکن ایک نظر ڈال دیجئے۔ نگاہ غوثیت اٹھتی ہے، اجازت ملتی کہ جا جو تیرا کام ہے اس کو کر دکھا۔ گائے آگے آگے چلی ہے، کتا پیچھے پیچھے چلا ہے، ادھر سے شیر دیکھا کہ میرا شکار آ رہا ہے، میرا کھانا آ رہا ہے، میرا بھوجن آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیخ جام نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو کھول دو تاکہ اپنا شکار کر لے۔ جیسے شیر کٹکھڑے سے کھولا گیا، ایک چھلانگ لگایا تھا کہ آن کی آن میں گائے پر حملہ آور ہو جاتا، وہ پہنچ ہی نہ پایا تھا کہ در دربار غوث کا وہ کتا
شیر کا گلا پہلے پکڑ لیا، اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ شیر نے دم نہ توڑ دیا۔ دیکھتے دیکھتے شیر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ادھر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے اس سرکار غوث اعظم کے دربار میں پلنے والے کتے کے واقعے پر، تو آپ قلم چلاتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔